ڈسکور پاکستان اس وقت پاکستان کا ایک امبیسڈر بن چکا ہوا ہے۔ آپ کی ماہانہ آمدنی سے اگر آپ بتانا چاہیں۔ ہمارے لاسٹ منتھ کے جو ویوز ہیں وہ ہمارے 1.5 بلین ویوز ہیں۔ کتنے سال کی عمر میں آپ بزنس مین بن گئے؟ میں جی ایٹ دا ایج آف 21 تو پاکستان آئے، لیکن انفارچونیٹلی جو تھا وہ جو پیسے پوسے کمائے تھے امریکہ سے، یہاں پہ ہر کسی نے کہا کہ جی یہاں پہ تو ریئل اسٹیٹ میں ہی پیسہ بنتا ہے۔ بہت بڑی رقم جو ہے نا وہ یہاں پہ کوئی فراڈ شراڈ ہو گئے۔ کتنا بڑا فراڈ ہو گیا؟ تو آلموسٹ کو 40-50 کروڑ روپے کا۔ پھر وہی مانڈ میں تھا کہ کچھ نہ کچھ پاکستان میں کرنا ہے۔ جب میں دبئی میں تھا، آئی واز ایڈوائزر ٹو رولنگ فیملی از ویل، تو میں نے پاکستان کے ٹورزم پہ جب ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ ہمارا جو پوٹینشیل ہے دیٹ از مور دین $25 بلین کا۔ یہ آپ نے بھی بڑے ڈفرینٹ تجربے کیے ہیں، جس طرح میں دیکھ رہا تھا کہ وینا ملک جاتی ہیں کسی جگہ پہ، یا امین حفیظ تھے۔ جی ان کا فیڈ بیک کیا ہوتا ہے اس طرح لوگوں؟ دے لوڈ اٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرق بڑا شو میں خوش آمدید۔ آج ہمارے مہمان ہیں CEO ڈسکور پاکستان ڈاکٹر کیسر رفیق صاحب۔ میں ان کا کافی پرانا آپ کہہ لیں کہ فین ہوں ان کے کام کا۔ بزنس کیے انہوں نے، ہم نے شہر میں دیکھا، اور خاص طور پہ جب یہ چینل آیا اور اس نے کامیابی جو سمیٹی ہے، تو میں خود انہیں بتا بھی رہا تھا ابھی کہ میں بھی جب کہیں پہ جاتا ہوں تو میری پریفرنس ہوتی ہے کہ نیوز چینل سے اگر آپ فارغ ہو چکے ہیں تو پھر یہ ان کا چینل لگایا جائے، اور وہاں پہ جو کنٹینٹ ہے وہ بہت اچھا ہے، پازیٹیو پاکستان دکھا رہا ہے۔ تو ان کی جو جرنی ہے، ان کی زندگی، آج انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ جناب بہت شکریہ، پہلے تو آپ تشریف لائے جناب۔ تھینک یو ویری مچ فار اٹس آلویز اے پلیجر ٹو بی ود یو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ نے کس طرح سے آغاز کیا پریکٹیکل فیلڈ میں، کیا پڑھا، اور پھر پریکٹیکل عملی زندگی کا آغاز کس طرح سے ہوتا ہے؟ بس فرق پاکستان میں ہی میاں چنو سے سٹارٹ لیا۔ ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے، بڑا پاپولر بھی ہے۔ یہ چھوٹا نہیں، ماشاءاللہ بڑا کام بڑے ہیں وہاں سے، بہت بڑی بڑی شخصیات بھی پیدا ہوئیں۔ بڑا ایگریکلچر سٹی ہے، انڈسٹریل سٹی ہے، تو وہاں سے آغاز کیا۔ بس بڑی ارلی ایج میں جو ہے، بس وہ جس طرح ہے آج کا جوان جو ہے وہ اس کو ذرا فیوچر یہاں پہ تھوڑا سا وہ لگتا ہے کہ شاید میرا فیوچر نہیں ہے، اور ہے بھی حقیقت۔ ہمارے پاس جاب اپرچونیٹیز، جس طرح ہماری پاپولیشن کا ایک گروتھ ہے، بہت بڑی گروتھ ہے، اور اس طرح سے ہم کسی بھی صورت میں اس گروتھ کے ساتھ جو ہے دنیا کا کوئی بھی ملک کمپیٹیبل جابز جو ہے وہ اتنی جابز پروڈیوس نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے ہمیں باہر ہی دیکھنا پڑے گا، آؤٹ سورس میں ہی۔ تو اسی طرح میں امریکہ چلا گیا۔ میں امریکہ چلا گیا جی، بس ایٹ دا ایج آف 19 جو ہے، تو بس ویزا لگوایا اور چلے گئے جی وہاں پہ۔ بس پھر وہ ایکچولی پریکٹیکل لائف وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ بس آپ کو والدین نے پیمپر کیا ہوا ہوتا ہے، آپ نے صرف ایک اسکول کالج جانا ہوتا ہے، اور وہ بھی آپ آدھے غائب ہو جاتے ہیں، اور باقی جو ہے آپ کہتے ہیں کہ بہت بڑا میں نے کام کر لیا۔ اب پتہ وہاں پہ چلتا ہے جا کے کہ جہاں پہ آپ نے جاب کرنی ہے اپنی اسٹڈی کو سپورٹ کرنے کے لیے، تو ہم نے بھی وہی کیا۔ ہم نے فل ٹائم جاب کی، پھر فل ٹائم اسٹڈی کی، لیکن پھر ریئلائز کیا کہ شاید ابھی بھی ہمارے جو ہے وہ ایکسپینس، اسٹڈی کے ایکسپینس، گھر کے ایکسپینس، لیونگ ایکسپینسز، کیونکہ ہم لائک پیچھے سے تو پیسے آ نہیں رہے تھے، تو وہاں سے جو ہے وہ ہم نے پھر ایک اور پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈی۔ تو اب یہ تھا کہ ایک فل ٹائم جاب، ایک پارٹ ٹائم جاب، اور پھر فل ٹائم کالج۔ تو یہ تھا ٹائم کہ جس میں 17 to 18 آورز جو ہے وہ اس کے اوپر محنت کی۔ تو الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہی پھر ہم نے جاب کو سوئچ کیا بزنس کی طرف کہ یس، وہ کیونکہ میرا شروع سے ایک انٹرپرینیوریل مائنڈ تھا کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ تو پہلا بزنس کیا کیا؟ سب سے پہلے میں نے ایکچولی ایک فرینچائز تھی وہ بزنس بروکریج فرم کی، تو میں نے ان کا سیشن اٹینڈ کیا، اور پھر میں نے ریئلائز کیا کہ یہ جو پیسے مانگ رہے ہیں $20,000 مانگ رہے تھے وہ، تو $20,000 تو ایک تو تھے نہیں میرے پاس، دوسرا یہ تھا کہ میں نے کہا کہ اس کا کوئی حل نکالیں کہ یہ کیا دیں گے ہمیں۔ تو میں نے پھر انہی کی فرینچائزز سے ایز اے کسٹمر بن کے، ایک سائڈ سے بائر بن کے بزنس کا، اور ایک سائڈ سے جو ہے وہ سیلر بن کے، میں نے ان سے ساری ڈاکومنٹیشن نکلوائی کہ
کہ جو وہ ڈاکومنٹیشن فل کرواتے تھے. تو پھر میں نے جو ہے وہ رائل بزنس بروکریج کے نام سے میں نے خود $10 ٹوٹل میرے لگے اس کو ٹاؤن میں اس کو رجسٹرڈ کروانے میں. سو دیٹ واز دا فرسٹ بزنس وینچر ان دا US. تو وہ شروع کیا اور وہاں سے الحمدللہ کام جو ہے وہ چل پڑا. تو اب پھر یہ تھا کہ وہ آور تھوڑے ریڈیوس ہو گئے کہ اب اپنا بزنس تھا ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ اسٹڈی تھی. تو بس اسی طرح پھر چلتا رہا. آپ کتنے سال کی عمر میں آپ بزنس مین بن گئے؟ میں جی ایٹ دا ایج آف 21 جو ہے 21 سے بزنس شروع کیا. کیا اگر ہم کہیں کہ پہلی کمائی اب سیلری اسے نام دیں یا کیا؟ پہلے تو سیلری تھی آف کورس جو ہے وہ ایک اس وقت $6 پر آور پہ جاب کرتے تھے ہم. تو یہ ہے کہ ویکلی وہ اور جب اپنا بزنس شروع کیا تو اس کی کیا انکم آئی؟ یعنی موٹیویشن جو ہے انکم تو الحمدللہ وہ فرسٹ ڈیل ہی میری کو آلموسٹ آئی ارنڈ $25,000. 25,000 یا پہلے وہ فرینچائز لینی تھی تو $20,000 چاہیے تھا، وہ نہیں تھے. تو اب اپنا بزنس ہم نے شروع کیا $10 کا وہ بزنس کا لائسنس لیا. اس کے بعد ایک چھوٹا سا آفس لیا اسی طرح کو $300-400 پر منتھ پہ. ٹھیک ہے. اس کو جو ہے وہ پہلی ڈیل کب مل گئی؟ پہلی ڈیل ودن 3 months. تو 3 months تک اسٹرگل کی. تقریباً $1,000 لگ گیا ہوگا. تو اس وقت تک $1,300-1,400 لگ گئے تھے. اور پہلی ڈیل ہی آپ نے $25,000 کی. دیٹ واز ریئلی گڈ. اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے کچھ اسی طرح کیونکہ بزنس تھا تو بزنس میں نے ایک بہت ہی اچھی ڈیل مل رہی تھی تو وہ میں نے ون اسٹاپ کے نام سے ایک بزنس مارکیٹ تھی وہ جس طرح سپر مارکیٹ ہوتی منی سپر مارکیٹ تو میں نے وہ پرچیز کر لی. تو وہ بھی اسی طرح یہ ہوا کہ انہوں نے وہ اونر بہت برن آؤٹ ہوئے تھے تو انہوں نے میں نے $10,000 ان کو ایڈوانس دے کے باقی میں نے کہا جی کہ آپ کو میں پیسے جو ہے وہ بعد میں دے دوں گا آہستہ آہستہ جو ہے پر منتھ کے حساب سے. تو وہ انڈین بزنس مین تھے تو انہوں نے مجھے وہ سیل کر دیا. پھر وہاں سے جو ہے الحمدللہ جب آپ کی نیت ٹھیک ہو اور آپ ہارڈ ورک کر رہے ہوں تو اللہ پاک بھی بہت ہی بلیسنگز آتی ہیں اللہ پاک کی طرف سے. تو تھوڑے دنوں کے بعد میرے پاس ایک دن میں نے ہمارے ایک کسٹمر تھے انہوں نے ایکچولی ایک کنیٹیکٹ اسٹیٹ میں رہتا تھا تو وہ وہاں پہ انہوں نے ایک لاٹو جو ہے وہ خریدی جو ہے تو وہ ان کو میرے جو امپلائی تھا اس نے ایکچولی 2 لاٹو پرنٹ کر کے دے دی. تو وہ کہتا کہ میں نے جو ہے صرف ایک ہی لینی ہے. آئی جسٹ سیڈ کہ میں آئی ول بائی 1. تو میں نے کہا چلیں آئی واز اسٹینڈنگ دیئر تو میں نے کہا چلیں آپ نو ایشو آپ جسٹ ٹیک اٹ ایزی آل کیپ دا ادر 1. تو وہ میں نے وہ لاٹو رکھی تو وہ اگلے دن مجھے پتہ چلا کہ آئی ہیو $100,000. وہ آپ کی تو نکلا؟ میں نے میری لاٹو نکلائی $1,000 کی تو نہیں $1,00,000 کی $1,00,000 کی وہ جو لے کے نہیں جا رہا تھا وہ لے کے نہیں گیا. وہ کہتا کہ جی میں نے 2 نہیں لینی. تو وہ $1 کی لاٹو تھی تو وہ میں نے خود رکھ لی. میں نے کہا میں رکھ لیتا ہوں. تو دیٹ واز ریئلی گڈ. تو وہ ایک بڑی اچھی بریک تھی. پھر اس کے بعد پھر اٹ واز انسٹاپیبل الحمدللہ. تو پھر کتنے سال وہ سارا چلتا رہا؟ بس پھر میں نے جی ٹوٹل جو ہے میں نے وہیں سے ہی اپنی بیچلرز پھر ماسٹرز پھر اس کے بعد میں نیو یارک موو ہو گیا. پھر نیو یارک سے میں نے PhD بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بزنس شروع کیا وہاں پہ. پھر نیو یارک میں پھر ہم کسی اور اس میں ڈگری بھی کمپلیٹ ہو گئی تھی تو آئی اسٹارٹڈ اے IT کمپنی. تو اس میں الحمدللہ میڈ ٹنز آف منی. تو بس اس طرح پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا. تو میں پھر ٹوٹل جی آلموسٹ 17 years آئی لیوڈ ان دا US. ٹھیک ہے. تو 17 سال امریکہ رہے. پھر اس کے بعد آیا کہ September 11 آ گیا. اس کے بعد سے چیزیں وہاں پہ کچھ ذرا چینج ہونی شروع ہو گئیں. بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے بڑی چیزیں ڈیفیکلٹ تھیں. تو پھر ہم نے سوچا کہ چلیں اب ہم پاکستان چلتے ہیں. واپسی کا فیصلہ کیا. تو پاکستان آئے لیکن انفارچونیٹلی جو تھا وہ جو پیسے پوسے کمائے تھے امریکہ سے کافی سارے کمائے تھے تو وہ یہاں پہ کسی 1-2 کوئی ریئل اسٹیٹ ڈیلز میں جو ہے وہ یہاں پہ ہر کسی نے کہا کہ جی یہاں پہ تو ریئل اسٹیٹ میں ہی پیسہ بنتا ہے. تو ہم نے بھی 9/11 کے بعد یہ 2005 کی بات ہے. 2005 کی بات. مشرف صاحب کا زمانہ تھا. ہاں جی اس وقت مشرف صاحب اور شوکت عزیز صاحب تھے. تو وہ بس وہ کوئی آلموسٹ کو بہت بڑی رقم جو ہے نا وہ یہاں پہ کوئی فراڈ شراڈ ہو گئے
کیونکہ یہاں پہ انفارچونیٹلی پاکستان میں کچھ اوورسیز پاکستانی جب آپ کا ایک بہت بڑا گیپ آ جاتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا یہاں کا کہ کیا صورتحال ہے. 16-17 سال کے بعد آپ واپس آ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہو گیا کیا. تو آلموسٹ کو 40-50 کروڑ روپے کا اس ٹائم میں تو وہ جو ہے تو وہ بس ایک عجیب سی سچویشن ہو گئی. تو میں نے کہا تو اعتماد کی وجہ سے ہوا یا انویسٹمنٹ غلط ہوگی کیا؟ بس وہ ایکچولی اعتماد کی وجہ سے بڑی, میں نام نہیں لوں گا, اب اچھا نہیں لگتا کسی کی بیہائنڈ بیک, تو بڑے کافی بڑے بیوروکریٹ تھے ان کے گھر پہ, بلکہ وہ ریئل اسٹیٹ کی ساری ڈیل سائن ہوئی ہماری سارا کچھ, لیکن وہ انفارچونیٹلی پتہ چلا کہ وہ ڈاکومنٹس بڑے فراڈولنٹ ڈاکومنٹس تھے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے پھر بہت ہی ہارڈ ٹائم کو اور طریقوں سے وہ جو ہے وہ چوک اپ کرنا شروع کر دیا. تو پھر میں نے کہا کہ بس آئی تھنک جو ہے جو پاکستان کی خدمت کرنے کا جذبہ تھا وہ اب ذرا کافی نیچے بیٹھ گیا, بہت زیادہ بیٹھ گیا. تو پھر جو ہے دین میں نے اسی دوران میں نے کہا کہ نہیں, آئی تھنک دا ٹائم ٹو موو آؤٹ. تو پھر اس وقت دبئی کی مارکیٹ بڑی بوم کر رہی تھی, تو آئی موو ٹو دبئی. ٹھیک ہے, پاکستان واپس آئے ہیں, پاکستان واپس آ کے سارا کچھ لٹو کے تو پھر ہم دبئی چلے گئے. تو لیکن یہ تھا کہ ہمیں پتہ تھا کہ ہم نے وی میڈ منی ونس تو وی ول میک اٹ اگین, کہ ہم دوبارہ پھر کما لیں گے. کوئی بات نہیں, یہ بات آپ نے کہہ تو دی, لیکن سچی بات یہ کہ جب اس وقت 40-50 کروڑ کا نقصان ہوا ہوگا, یہ آج کا 1 کروڑ روپے بنتا ہے تو اس سے زیادہ ہی بنتا ہوگا, اس سے کافی زیادہ بنتے ہیں. تو اس وقت آپ کو کیا یعنی مایوسی تو ہوئی ہوگی نا؟ نہیں, بہت زیادہ مایوسی ہوئی کہ ہم تو آئے تھے کہ چلیں ہم پاکستان میں جو ہے ایک کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں گے, جو ہم نے لرن کیا امریکہ میں, جو ہم نے ارن کیا اس کو پاکستان لے کے آئے. پھر آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا کیسے, یعنی کیا اس وقت بندے کو حوصلہ دینے کے لیے بھی کوئی بات نہیں آتی, بندہ اپنے آپ کو کیا کہے کہ یار یہ صحیح کہہ رہے ہیں. بس وہ یہی تھا کہ ایک موٹیویشن تھی کہ جو ہمیں شروع سے پتہ تھا کہ ہم نے زیرو سے شروع کیا تھا. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا جی ایک مرتبہ اگر بنا لیے تھے ہم نے, تو یہ دوسری مرتبہ بھی مجھے بنانے آتے ہیں, میں بنا لوں گا. دیکھیں امریکہ میں بھی ایکچولی 2-3 دفعہ جو بزنس مین, ایکچولی بزنس میں آپ کو رسک لینا پڑتا ہے. آپ بزنس مین ہی نہیں ہیں کہ اگر آپ رسک نہیں لیتے. تو ایک بہت بڑے جو ہے وہ وینچر کیپٹلسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں دا اونلی ریگریٹ آئی ہیو ان مائی لائف از کہ میں نے جو چانس نہیں لیا, مجھے صرف اس کی ریگریٹ ہے. باقی جو چانس میں نے لے لیا اس کی کوئی ریگریٹ نہیں ہے. اس میں یا نفع ہوا یا نقصان ہوا. نقصان ہوا تو میں نے کچھ سیکھا, نفع ہوا تو میں اور آگے بڑھا. تو اس سے جو ہے تو بس وہی چیزیں ہمارے بھی مائنڈ میں تھیں کہ کوئی بات نہیں, انشاءاللہ جو ہے ہم نے پہلے بھی اسی طرح 2-3 دفعہ زیرو سے آ کے سٹارٹ کیا, اور اب پھر کوئی ایشو نہیں الحمدللہ. اچھا, تو آپ دبئی جب جا رہے ہیں تو سرمایہ ہے پاس لیکن بہت کم ہوگا؟ نہیں, بہت کم پیسے تھے. دبئی سے پھر ایک نیو سٹارٹ تھا ٹوٹلی, لیکن یہ ہے کہ وہ سٹارٹ الحمدللہ اگین بڑا ہارڈ ورک کیا ہم نے. ود ان 2-3 ایئرس جو تھا وہاں پہ دبئی میں مارکیٹ بڑی اچھی تھی. ہم نے انویسٹمنٹ اور ریئل اسٹیٹ میں ہم نے اسپیشلی جو تھا وہ انویسٹمنٹ تھی. پھر اسی دوران میں رولنگ فیملی کا ایڈوائزر اپوائنٹ ہو گیا. یہ کیسے ہوا یہ واقعہ مجھے سننے والا ہے؟ میرے ایکچولی میرے جو بزنس پارٹنر تھے, آئی نیو ہیم فرام دا US, تو وہ شیخ محمد کے بھتیجے تھے. ٹھیک ہے, زائنس شیخ بطی بن سہیل المکتوم. تو وہ انہوں نے ہی میری پھر اپوائنٹمنٹ بھی کروا دی ایز اے ایڈوائزر ٹو رولنگ فیملی آف دبئی. تو وہ پھر ایک بڑا اچھا موقع مل گیا کہ پوری ہاں جی بزنس بھی, اور میں ٹورزم کو بھی دیکھتا تھا. ہاں جی, تو وہ پھر کوئی آلموسٹ 10 سال جو ہے وہ دبئی میں گزارے. لیکن دبئی سے پھر وہی تھا, کیونکہ جب یہ آپ کے اندر ایک جو وہ آپ کو پنچنگ شروع ہو جاتی ہے نا کہ میں نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے, میں نے پاکستان کو کوئی نہ کوئی کنٹریبیوٹ کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں ہمیں اس ملک نے سب کچھ دیا, تو ہم نے جو ہے تو یہ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ جا کے اس ملک کو بھولیں نا. یہ بڑی ایک تھن لائن ہوتی ہے, بہت سے لوگ جو ہے وہ پھر پیچھے کی طرف نہیں دیکھتے. اور 10 سال آپ کے گزرے, آپ کے پاس پوزیشن اچھی ہے, آپ پروفٹ اچھا کما رہے ہیں, پوزیشن آپ کی دوبارہ سے بن گئی,
مالی حالت بھی ٹھیک ہو گئی, بہترین ہو گئی. اب تو الحمدللہ آئی میڈ. اس کے بعد پھر خیال یہ آیا کہ یار اب واپس جانا ہے, کچھ کرنا ہے. اب یہی تھا کہ اگین پھر یہی تھا کہ پھر وہی مانڈ میں تھا کہ کچھ نہ کچھ پاکستان میں کرنا ہے, کچھ نہ کچھ پاکستان میں کرنا ہے. کوئی روکا نہیں, پچھلا کوئی ایکسپیرینس یاد تو نہیں؟ انہوں نے کرایا, بالکل کرایا, فیملی نے بھی, دوستوں نے بھی. لیکن یہ تھا کہ اب ہم نے سیکھ لیا تھا کچھ, کہ یہ تھا کہ پاکستان میں صرف ایسے نہیں جانا کہ راتوں رات جا کے بیٹھ جائیں پیسے لے کے. تو اب ہم نے اس کو سٹیپس میں کام کرنا ہے پاکستان میں. تو ابھی تک میرا دبئی میں آفس موجود ہے, میرا ابھی تک وہاں پہ ریزیڈنس ہے, گاڑیاں ہیں وہاں پہ موجود ہیں, کہ اگر خدا نخواستہ یہاں سے پھر وہی ہاتھ ہو جائے تو جا کے اس دفعہ کم از کم ہمارے پاس آفس چھت موجود ہو, گاڑی شاڑی موجود ہو. مکمل اس دفعہ کشتیاں نہیں جلائیں تھیں, مکمل کشتیاں نہیں جلائیں. ٹھیک ہے. تو وہ فرسٹ ٹائم ہم نے. لیکن ویسے بھی آپ نے کہا نا جس طرح غلطیوں سے بندہ سیکھ لیتا ہے, سیکھتا ہے آپ کو یہ کہ یار اب کم از کم اس طرح آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ نہیں کرنا. تو ہم نے پھر اس طرح آ کے سب سے پہلے میں نے آپشنز ریسٹورینٹ, ایک بڑا ٹرینڈی ریسٹورینٹ تھا اس کے ساتھ بڑی یادیں جڑی ہیں. ایگزیکٹلی, اتنا خوبصورت وہ ریسٹورینٹ تھا. اور یہاں پہ مین پہ میرا خیال ہے پنجاب یونیورسٹی کے آس پاس سے, گارڈن ٹاؤن کے آس پاس سے کوئی گزرتا اور اسے پتہ نہ آپشنز کا, ایسے ہی یہ ہو نہیں سکتا. بلکہ پورے پاکستان سے ہمارے پاس لوگ آتے تھے اینڈ پیپل فیل ریئلی پرائڈ. میں سمجھا ابھی کافی شاپ کا اس طرح سے ٹرینڈ نہیں کوئی آیا تھا. اسی طرح میں نے اس کا سارا کانسیپٹ جو ہے وہ میں, ایون میرا جو فرنیچر تھا دیٹ واز انسپائرڈ بائی برج العرب. تو برج العرب میں جو چیئرز تھیں ڈفرینٹ ریسٹورینٹس میں, وہ میں نے ڈفرینٹ سیکشنز میں رکھی. پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے وہ ایکویریم بنایا اس کے اندر. بالکل اس کی وائب بھی کچھ وہ وائب سی بڑی. تو پھر اسی طرح ہم نے ساری سکرینز لگا کے, دیٹ از ان 2012 میں. تو وہ 12 میں پھر وہ وہاں سے دوبارہ سے اس سفر کا آغاز کیا. تو یعنی پاکستان میں یہ والا آپ کا پہلا بزنس اب سٹارٹ ہوتا ہے, کیونکہ پہلی مرتبہ آپ آئے تو موقع نہیں ملا. دوسری یہ اب میں نے پھر آ کے یہ شروع کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ تو وہ پھر اس نے ایک PR بھی بہت بڑی بنا دی, کیونکہ خاص کر لاہور میں رہتے ہوئے آپ کا اگر فوڈ کا بزنس ہے تو پھر یو نو ایوری ون. بالکل تو جو ہے, کیونکہ ماشاءاللہ یہاں پہ ہمارے یہ ہے کہ لاہور میں اسپیشلی جو ٹرینڈ ہے کہ سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ فوڈ ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. ٹورزم ہمارا فوڈ ہے, انٹرٹینمنٹ ہماری فوڈ ہے. تو یہ سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ ہے ہماری. تو اس میں یہ تھا کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت اچھے, آپ کے ساتھ بھی دوستی ہوئی, بہت سارے اور دوستوں کے ساتھ اسی طرح سے وہیں پہ جو ہے نا وہیں پہ وہ کرتے. تو وہ کب تک چلا؟ وہ ہم نے ابھی کوئی 1 سال پہلے بند کیا. وہ اسے بند کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایکچولی بس یہ تھا کہ وہاں پہ اس جگہ پہ اب بہت زیادہ رش ہو گیا ہوا ہے. وہاں پہ بہت زیادہ شادی ہال اور دوسرے میرج ہالس آس پاس بہت زیادہ بن گئے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے پھر اس کو ابھی بند کیا. لیکن ابھی اس دوران ہم نے اور بہت سارے پروجیکٹس, میں نے ایک کنسٹرکشن کمپنی اوپن کی میکاٹرونک کنسٹرکشن کے نام سے. اس میں ہمارے کافی سارے پروجیکٹس الحمدللہ بڑے اچھے چل رہے ہیں. انڈسٹریل کنسٹرکشن میں ہم کام کرتے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے پاکستان ایئر فورس کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے ایئر فورس آفیسرز کلب, افروز کلب کے نام سے گلبرگ میں فالکن کمپلیکس کے اندر کلب شروع کیا. یہ تو ہو نہیں سکتا. تو وہ بھی اب لاہور کا بہت ہی چارمنگ پروجیکٹ ہے ہمارے. اچھا, اس کا میں ذرا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ لاہور میں غالباً جم خانہ, اس کے علاوہ کینٹ میں کچھ کلب موجود ہیں, یا LDA کا ایک کلب ہے شاید. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال. لاہور میں 4 ایکچولی کلب ہیں, جو ایکچولی جم خانہ کلب, پھر اس کے بعد ڈی سوم, پھر اس کے بعد ڈیفینس کلب, اور پھر اس کے بعد رایا گولف. پھر اسی طرح رائل پام بھی تھا, وہ کافی عرصہ نہیں ہے لیکن کسی زمانے میں تھا. کسی زمانے میں تو آپ کے یہ خیال آتا ہے کہ ہم اپنا اس طرح کا کلب, آپ نے پھر کر بھی دکھایا, لیکن آئیڈیا کیا ہوتا ہے اور پھر آپ نے اس کو کرنے کے لیے کس طرح سے؟ یہ آئیڈیا یہی تھا کہ میں نے کلبس کو اسٹڈی کیا کہ کسی بھی کلب میں, لاہور کے جتنے بھی کلبس ہیں, ممبرشپ ہی نہیں اویلیبل تھی کسی کے پاس. اب جم خانہ میں اس وقت 15 ایئرس کا ویٹ ہے, ڈیفینس کلب میں 10 ایئرس کا ویٹ ہے. تو اسی طرح کسی کلب میں ممبرشپ اویلیبل ہی نہیں تھی. دیٹ مین دا مارکیٹ واز دیئر. تو اس کو دیکھتے ہوئے میں نے جو ہے وہ کلب کا بزنس شروع کیا. ہم نے اس کو ڈیولپ کیا. اٹ واز اے سینٹرل لوکیشن. وہ کرتے کرتے آج جو ہے الحمدللہ ہمیں صرف ایک ہی چیز کی شام کو فکر ہوتی ہے کہ لوگوں کو بٹھائیں کہاں. پورا رونق ہے وہاں پہ. وہ الحمدللہ یہ ہے کہ ہمارے وہاں پہ 7 ریسٹورینٹس ہیں. یہ ہم نے 2019 میں اس کو وہ کیا, اس کی اوپننگ کی. اس کو ہم نے ایکوائر کر لیا تھا 2017 میں, لیکن پھر یہ ہے کہ ہم نے 2019 میں اس کو جو ہے وہ پراپرلی اوپن کیا. کیا کیا ہے اس کلب میں؟ اس کلب میں ہمارے 7 تو ریسٹورینٹس ہیں فوڈ کے,
کیونکہ اگین دا فوڈ سائیکی، دا فوڈ کہ ہر کسی نے یہاں پہ سب سے پہلے کلبز کو میں نے اسٹڈی کیا کہ کلبز میں سب سے زیادہ جو چیز جو لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے دیٹ از اگین فوڈ. تو اس میں ہم نے 1 2 3 4 5 6 7 ریسٹورینٹس اوپن کر دیے اور وہ ساتوں کے ساتوں الحمدللہ بہت بزی ہیں. اسی طرح پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہاں پہ سوئمنگ پولز، پھر اس کے بعد جم، پھر اس کے بعد اسکواش کورٹس. اب ہم نے حال دو ہمارے پاس ایک چھوٹی سپیس ہے، 27 کنالز ٹوٹل جگہ ہے، لیکن اس کو ہم نے سپیس مینجمنٹ کرتے ہوئے اس طریقے سے مینیج کیا کہ الحمدللہ دس کلب از ناؤ لاہور کے لیڈنگ کلبز کے اندر شمار ہے اس کا. اور اس کی جو ممبرشپ وغیرہ ہے وہ کیسے ملتی ہے لوگوں کو؟ یعنی کیا اس کی کوئی فی اچھی ہے اور اس کے ساتھ کوئی ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ اچھا، اس میں ہماری 3 کیٹیگریز ہیں. ہم نے ایک آرمڈ فورسز آفیسرس کی، ایک سول سروسز آفیسرس کی اور ایک سویلینس کی. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم نے ایک کیٹیگری انٹروڈیوس کروائی ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے، کیونکہ آواز اوورسیز پاکستانی کوئی بھی کلب اوورسیز کو ممبرشپ نہیں دیتا تھا، تو وہ ہم نے انٹروڈیوس کروائی. تو اس میں یہ ہے کہ بس ایک ہم نے کوالیفیکیشن پروسیس کو ہم نے تھوڑا ایز کیا. پھر دوسرا یہ کہ میں نے، حالانکہ میں چاہتا تو اس کی ہم ممبرشپ فی کو بہت اوپر لے جا سکتے تھے، کیونکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہی ہمیشہ کی ہوتی ہے، کی فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی پرائس کو ہائک کرنے کے لیے. لیکن میں نے اس کے اوپر ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نے اپنی پرائسنگ اسٹریٹجی کو، ہم نے ممبرشپ کاسٹ کو ہم نے 5 لاکھ سے اوپر نہیں جانے دیا. آل دو ہمارے سارے کمپیٹیٹرز کلبز کو 10 لاکھ سے اوپر ہے ان کی ممبرشپ. جو خود طے کر لیا ہم تھا نے طے کر لیا تھا کہ ہم نے اس سے اگر آپ کر دیتے تو لوگوں نے دینے تھے پیسے، لوگوں نے پیسے دینے چکے ہوں گے ابھی تک. ہمارے کو نیئر 4000 ممبرس ہیں، 4000 فیملیز جو ہے. اب آپ مزید ممبرشپ لوگوں کو دے رہے ہیں؟ ہم بہت کم دے رہے ہیں ابھی ہم، کیونکہ ہم تھوڑی سی اور ممبرشپس ہمارے پاس، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اس کا ہم نے سافٹ ویئر ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ کتنے لوگ آتے ہیں ریگولرلی. تو کیا ہے ویسے اس کا اندازہ کہ کتنے لوگ آ جاتے ہیں؟ اس میں ہم نے ایوری منتھ ہم رپورٹ بناتے ہیں ایک کہ آن این ایوریج 600 to 700 لوگ جو ہے وہ ہمارے پاس پر ڈے آتے ہیں. تو ہمارے پاس کیپیسٹی ہے 900 تک کی. تو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ممبرس کو انکنوینئنس ہو، تو ہم 900 سے ہم وہ ایکسیڈ نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو ہم نے اس حساب سے اس کا اب واپس آتے ہیں آپ کے ادھر. آپ نے بڑا شاندار کلب بنا دیا، اس کے علاوہ ایک آرگینک ولیج بھی ہے. ہاں جی، یہ ایکچولی بڑا کانسیپٹ بڑا ہی اچھا ہے. پاکستان کا پہلا جو ہے یہ لاہور آرگینک ولیج. آپ کا خود آرگینک کا برانڈ ہے، آپ کو اندازہ ہوگا. آتے جاتے وہ آرگینک ولیج دیکھتے ہیں اور اس کی دھومیں بھی ہر جگہ جو ہے نا کہ وہ یہ DHA مین بولیوارڈ کے اوپر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ وہ جگہ ہے کہ بہت ہی کمرشل جگہ تھی، لیکن تھینکس ٹو پاکستان آرمی میں نے انہیں یہ پرپوزل دی کہ اس کو ہم یہاں پہ بجائے اب بلڈنگز کھڑی کرنے کے، بلڈنگز بہت ہو گئی ہوئی ہیں، سیمنٹ بہت ہو گیا ہوا ہے، تو ہم اس کو ایک ولیج جو ہے وہ یہاں پہ ڈیزائن کریں کہ لوگوں کو نہ صرف جو ہے وہ اچھی آرگینک فوڈ ملے یہاں سے، وہ خود اپنی سبزیاں توڑیں آ کے، وہ خود یہاں پہ دیسی انڈے، دیسی مرغی خریدیں. گڑ ہمارا وہاں پہ خود بنتا ہے ڈیلی. اسی طرح اسٹرابیریز لوگ آ کے توڑتے ہیں سیزن میں. ہم نے فروٹس کے پلانٹس لگائے ہیں. تو اس طریقے سے اب ہم نے وہاں پہ ایک آرگینک مارکیٹ ڈیولپ کر دی ہے. تو اس میں بہت ساری جو ہے نا برانڈز بھی آ گئے ہیں. برانڈز کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی سیٹسفیکشن ہے مجھے یہ کہ بہت ساری سنگل مدرز جو ہے وہ ان کو سٹال ہم نے فری دیے ہوئے ہیں کہ وہ گھر پہ چیزیں بناتی ہیں اور وہ ویکینڈ پہ لا کے وہاں پہ بیچتی ہیں. تو ہمارے پاس بہت بڑی سکسیس سٹوریز وہاں پہ شروع ہو رہی ہیں الحمدللہ، ملٹیپل سکسیس سٹوریز. اچھا جی، اب یہ سارا تو ہو گیا ہے، تو یہ ڈسکور پاکستان یہ شروع کرنے کا؟ جی، ڈسکور پاکستان میں آئی ریئلی فیل پراؤڈ کہ جو ہے ڈسکور پاکستان اس وقت پاکستان کا ایک امبیسڈر بن چکا ہوا ہے، پاکستان کا ایک برانڈ بن چکا ہوا ہے جو پاکستان کی برانڈنگ کرتا ہے. کیونکہ تو اس میں یہی تھا کہ میں نے ساری چیزوں کو اسٹڈی کیا. ایک تو یہ کہ جب میں دبئی میں تھا، آئی واز ایڈوائزر ٹو رولنگ فیملی از ویل، تو ہم ٹورزم پہ بہت ریسرچ کی ہم نے. تو میں نے پاکستان کے ٹورزم پہ جب ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ ہمارا جو پوٹینشیل ہے دیٹ از مور دین $25 بلین کا.
اور ہم ٹیپ کتنا کر رہے ہیں؟ لیس دین $1 billion. دیٹ مین 25 بلین $25 billion کا ہمارا پوٹینشیل ہے، اور ہم ہم 1 بلین لیس پہ جو ہے ہم کھڑے ہیں. وہ بھی زیادہ تر میجر، اس 1 بلین کا بھی جو میجر ہے وہ میجر پارٹ از کمنگ فرام ڈومیسٹک ٹورزم. دیکھیں ڈومیسٹک ٹورزم آل دو اٹس اے گڈ تھنگ کہ ڈومیسٹک ٹورزم ہونا چاہیے، وہی چیزیں پروموٹ کرتا ہے، لیکن اصل چیز ہوتی ہے اکانومی کے اندر جو انجیکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فارن ٹورزم. انٹرنیشنل ٹورزم جب وہ لوگ آتے ہیں، وہ آ کے پیسے سپینڈ کرتے ہیں آپ کے ملک کے اندر، تو اس میں ہمارے پاس جس طرح کی خوبصورت ماؤنٹینز ہیں، جس طرح کے ہمارے پاس ویدر ہے، جس طرح کی لیکس ہیں، جس طرح کا ایگریکلچر ہمارے پاس ماڈل ہے، جس طرح کی ہسٹری ہے ہمارے پاس. اب دیکھیں دبئی اس وقت جو ہے وہ $90 billion پلس جو ہے وہ ٹورزم میں ارن کر رہا ہے. میں نے تو دبئی کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو فلورش کیا ہے، بہت میری کنٹریبیوشن ہے اس کے لیے. تو وہاں پہ ہے کیا آپ خود دیکھیں، بلڈنگز ہیں، بیچز ہیں اور ڈیزرٹ ہے، سب کچھ خود بنایا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد باقی ہر چیز خود سے ایڈ کی گئی. ٹھیک ہے، اگر آپ دبئی کا میڈیکل ٹورزم اٹھا کے دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ $6 to $7 billion کراس کر چکا ہوا ہے. آپ دبئی کا ایجوکیشن ٹورزم اٹھا کے دیکھ لیں، دبئی کا ایجوکیشن ٹورزم $9 billion کو ٹچ کر رہا ہے. دبئی کا ایڈونچر ٹورزم $6-7 billion پہ چلا گیا ہوا ہے. تو دبئی کا ڈیزرٹ ٹورزم اب ہم نے بھی بہت پروموٹ کیا، ہم سے پہلے بھی اور ابھی بھی. دبئی نے ڈیزرٹ سفاری کو عمرہ بنا دیا کہ جو ہے کہ اگر آپ دبئی کی آئے ہیں تو اگر آپ ڈیزرٹ سفاری نہیں کریں گے تو آپ نے کچھ نہیں کیا. تو اسی طرح اسکائی ڈائیونگ سے لے کے ایک چیز جو ہے وہ اس طریقے سے بنا دی. دبئی جاتا رہا ہوں میں، تو 5-6 سال بعد مجھے جا کے سفاری کرنے کا موقع ملا، اور میں نے سوچا یار یہ میں نے کیوں نہیں کی. ہر بندہ کرتا ہے کیونکہ جیسے وہ تھنگس ٹو ڈو لسٹ میں ہوتی ہے سب سے پہلے. تو اب یہ کہ ہمارے پاس ڈیزرٹ میں آپ چلے جائیں تو ہمارے پاس اتنے خوبصورت ڈیزرٹ ہیں، کیونکہ ہماری ٹیمیں جو ہے وہ پورا پاکستان ایکسپلور کرتی ہیں، پورے پاکستان میں جاتی ہیں. تو یہ ہم نے بس ٹورزم کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے جو آپ نے کام کیا ہوا تھا اتنا ان کے لیے، تو آپ کے ذہن میں آیا کہ ایک چینل ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی اس میں 2 چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ مجھے ایز اے اوورسیز پاکستانی، میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں، فار ایگزامپل کہیں جہاں بھی گیا، تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ جس طرح کے کویشچن آپ سے کرتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں. فار ایگزامپل ویانا آسٹریا میں مجھ سے کویشچن ہوا ایک سیمینار میں کہ جی آپ کے پاس پاکستان میں گاڑیاں ہیں؟ یعنی وہ ہمیں اتنا بیکورڈ سمجھتے ہیں. اور یہ اس کا قصور نہیں، بہت بڑا لرنڈ آدمی تھا. میں دبئی کے رولنگ فیملی ممبر کو لاہور لے کے آیا خود انویسٹمنٹ پرپز سے، اور لاہور ایئرپورٹ پہ اس نے مجھے پوچھا کہ جی یہاں پہ کوئی ہوٹل ہے جہاں میں ٹھہروں گا؟ تو یہ پرسیپشن ہے. دیکھیں ایکچولی یہ ہے کہ آج کے انفارمیشن ایج میں پرسیپشن از ایوری تھنگ، ریالٹی مین نتھنگ. آپ ریالٹی میں کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے آپ کے پاس. پاکستان کی ریالٹی یہ ہے کہ جاپنیز ایمبیسڈر نے ہمیں خود کال کی، جو پاکستان میں جاپنیز ایمبیسڈر ہے انہوں نے ہمیں تھرو GHQ ہمیں اپروچ کی کہ ہم ڈسکور پاکستان کے ساتھ مل کے ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں. ہماری اینکر نے جا کے ان کے ساتھ ایک پروگرام کیا. وہ بتاتے کہ جب ہماری پوسٹنگ ہوئی پاکستان میں تو ہمیں ہر طرف سے ہمارے ریلیٹیوز نے ای میلز کی کہ ٹرائی کریں کہ اس پوسٹنگ کو آپ اوائڈ کر دیں، کہ آپ کو پتہ نہیں آپ زندہ واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، کیا ہوگا آپ کے ساتھ. وہ کہتے کہ ہم نے ٹرائی بھی کی، آنیسٹلی ہم نے ٹرائی کی کہ ہماری یہ پوسٹنگ نہ ہو، لیکن آج 2 سال کے بعد جب ہم پاکستان میں، یہ ہے پرسیپشن کے اوپر سارے روک رہے تھے اور سب روک رہے تھے. اچھا اب ریالٹی یہ ہے کہ 2 سال کے بعد جب انہوں نے ہمارے ساتھ شو کیا تو مسز جو امبیسڈر تھیں وہ کہتی ہیں کہ میں اب اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہی ہوں کہ کسی بھی طریقے سے ٹرائی کرو کہ ہمیں ایکسٹینشن مل جائے پاکستان میں. یہ ریالٹی ہے پاکستان کی. تو اس ریالٹی کو ہمیں دنیا کو دکھانا ہے، اس پرسیپشن کو ہمیں زائل کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، کیونکہ میڈیا جو ہوتا ہے ہمیشہ دیٹ از ونڈو ٹو دا ورلڈ. تو یہی سوچ کے آپ نے چینل بنا دیا. یہی سوچ کے میں نے جو ہے آپ ایک تو مثال آپ نے ابھی دے دی
اتنے سالوں میں یعنی اب پاکستان میں چینل چلانا بھی تو ایک مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، پیسوں کے اعتبار سے بھی، ویسے بھی اس کو مینیج کرنا. اور آپ نے پہلے سارا جو کیا تھا وہ ریسٹورینٹ والے سارا وہی سیگمنٹ ہو گیا. رائٹ رائٹ رائٹ. تو یہ آپ کا تجربہ کیسا رہا اور کتنی کامیابی ملی؟ یعنی میں چاہوں گا کچھ اور واقعات بھی میں آپ سے سنوں کہ جس میں لوگوں نے آپ کو فیڈ بیک جب دیتے ہیں. جیسا آپ بیٹھے ہیں تو میں نے آپ کو کہا کہ میں جب کہیں جاتا ہوں پاکستان میں تو میں یہ والا چینل لگا لیتا ہوں. اس وقت فروخ ہماری جو ہے جو ٹی آر پیز ہیں جی. وہ اگر ہم کمپیئر کریں نیوز چینلز کے ساتھ، جو ہماری ایک نیوز چینلز ہمارا ایک بہت بڑا سب سے بڑا سیگمنٹ نیوز چینلز کا، وی آر ایٹ نمبر 9 ایٹ دا مومنٹ. ٹھیک ہے، یعنی کئی نیوز چینلز کو آپ پیچھے چھوڑ ہم بہت سارے نیوز چینلز کو جو اور ہے اس وہ کی پیچھے، وجہ ہم کیا نمبر ہوئی ہے 9 یہ ہیں. بھی اچھا آپ نے اسٹڈی کی ہوگی. اس میں بہت میں نے اسٹڈی کی. دیکھیں ہم 6 months ago وی ور ایٹ نمبر 47، ہم 47 نمبر پہ تھے، ہم اس وقت نمبر 9 پہ ہیں. اچھا، ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے نیوز کی جو ہے، نیوز چینلز کی جو ویورشپ ہے وہ بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے. ہم نے انفارچونیٹلی یہ کیا کہ ہم نے نیوز چینلز نے ہم نیوز کو ہمیشہ جو ہے وہ گلوریفائی کرتے ہیں، پازیٹیو نیگیٹو نیوز کو ہم نے اس کو بہت زیادہ اوور پروجیکٹ کرتے ہیں. اب وہ کرتے کرتے لوگوں کو سائیکولوجیکلی پھر اس کے بعد مسئلہ ہونا شروع ہو گیا کہ ہر وقت نیگیٹیوٹی دیکھ کے لوگ زچ ہو گئے. اچھا، اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ان کو الٹرنیٹ دیا. ڈسکور پاکستان واز این آلٹرنیٹ کہ آپ نے یہاں پہ جو ہے ابھی بلکہ ہم نے ایک کیمپین بنائی ہے جس کو ہم لانچ کر رہے ہیں. تو وہ کیمپین یہ ہے کہ چینل بدلو حالات بدلو. حالات بدلو کہ آپ یہی ہے کہ آپ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی شخصیت پہ اسی کا اثر ہوتا ہے. آپ کی شخصیت پہ اثر ہوتا ہے، اسی سے آپ کو ڈریمز آتے ہیں، وہی آپ کو جو ہے وہ آپ کی سارے دن کی جو انرجی ہے وہ آپ وہیں سے لے رہے ہوتے ہیں. اچھا، بات آپ نے کہا کہ 6 ماہ پہلے ہم 47 نمبر پہ تھے، اب ہم نمبر 9 پہ ہیں. 9 پہ تو یعنی یہ تو بہت بڑا گیپ ہے، اتنا بڑا ہم نے جمپ کیا ہے الحمدللہ. اسی طرح ہم ڈیجیٹل میں وی ور آلموسٹ 6 months ago وی ور نو ویئر. اچھا، ابھی ہم نمبر 4 پہ ہیں ڈیجیٹل میں. ہمارے لاسٹ منتھ کے جو ویوز ہیں وہ ہمارے ڈاکومنٹڈ، آپ کو پتا ڈیجیٹل پہ تو کوئی اوپر نیچے کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا. ہمارے 1.5 بلین ویوز ہیں جو 1 month کے. تو آپ کمپیریزن نیوز چینلز کے ساتھ کرتے ہیں؟ میں اس لیے کرتا ہوں، آل دو میرا بنتا نہیں ہے، لیکن میں اس لیے کرتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ تبھی چلتا ہے کہ آپ نیوز چینلز کے ساتھ آپ کی سٹینڈنگ کیا ہے. تو اس کا مطلب ڈیجیٹل پہ آپ چوتھے نمبر پہ ہیں؟ ڈیجیٹل پہ ہم چوتھے نمبر پہ ہیں، ویسے ہم نمبر 9 پہ ہیں. تو یہ ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے جو حالات بنے سیاسی، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنی، بہت بڑا لوگوں کا اوپر نیچے ہو گیا ہے اعتماد ہی سسٹم کے اوپر، یہ وہ. تو انہوں نے کہا کہ یار کچھ اس میں سے تو کچھ نہیں نکل رہا، تو شاید پھر ڈسکور پاکستان ہی ایک راہ ہے. ایگزیکٹلی بہت زیادہ. میں تو بلکہ آنیسٹلی اسپیکنگ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، ابھی اپنی ٹیم کو بھی میں کہتا ہوں کہ جی ہم نیوز چینلز نے جو ہے کچھ پولیٹیکلی بھی جس طریقے سے چیزوں کو اڈاپٹ کیا، اس میں ڈسکور پاکستان بیکیم دا بینیفیشری. ہم نے جو ہے اس سے بینیفٹ لیا. ہم نے اپنے آپ کو اے پولیٹیکل رکھا. حالانکہ میں آپ سے یہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اوپر اس طرح کا پریشر ہوتا ہے کہ آپ مختلف جگہوں سے آ رہا ہوتا ہے. دیکھیں آپ کے پریشرز اور ہوں گے، ہمارے اوپر پریشرز اور ہوتے ہیں. اچھا، نیوز چینلز کے آپ ایک بڑے لیڈنگ نیوز چینل میں خود کام کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے پریشرز کا تو پتہ ہے. اچھا، اب ہمارے چینل کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی پریشر نہیں آ رہا ہوگا. یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. اب یہاں پہ ہمارے اوپر پریشر اسی طرح ہی آتے ہیں لیکن ڈفرینٹ ویز میں آتے ہیں. اب ہمارے اوپر پریشر کیا آتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کو XYZ گورنمنٹ کو آپ پروموٹ نہیں کرتے، آپ ہمیں لائیو کٹ نہیں دیتے. اچھا، تو ہم انہیں ایکسپلین کرتے ہیں کہ دیکھیں دس از دا اونلی چینل کہ جو اے پولیٹیکل چینل ہے. ہم نے بیڑا اٹھایا ہے خود سے، سیلف موٹیویٹ ہو کے. ہم نے جو گورنمنٹ کا کام تھا، دیکھیں یہ کام گورنمنٹ کا ہے. ہمیشہ جو سافٹ پاور ہے اس کا بجٹ اس وقت دنیا کا، امریکہ کا $40 بلین ایئرلی پلس کا بجٹ ہے کہ اپنے کنٹری کی پرسیپشن کو بلڈ اپ کرنا. انڈیا کا بجٹ
15 بلین ڈالر سے زیادہ ہو گیا ہے. چائنا کا بجٹ 25 بلین ڈالر پلس ہے کہ وہ جو صرف اور صرف اپنے ملک کی پرسیپشن کو اس کے سافٹ امیج کو اچھا دکھانے کے لیے وہ جو چینلز کو فائنانس کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ جو سافٹ امیج کو ہٹا کے ہمیں پریشر آتا ہے کہ آپ جی ہمیں دکھائیں. اچھا کہ پاکستان کی بجائے ہمیں دیں. اور پاکستان کا بجٹ کیا ہوگا؟ آپ نے سب کے بجٹ بتائیں, کوئی اندازہ ہے یا آپ نے کچھ چیک کرنے کی کوشش کی؟ پاکستان کا بجٹ آنیسٹلی اسپیکنگ ہمارے پاس کوئی بجٹ نہیں ہے جو ہم نے سافٹ پاور کے لیے کیا ہو. آج کے ٹائم میں ہارڈ پاور جو ہے وہ آپ کی پتہ نہیں یوز ہونی ہے یا نہیں ہونی, وہ جسٹ ایٹ دا ٹائم آف وار. لیکن جو سافٹ پاور ہے, جو پرسیپشن بلڈنگ ہے, یہ ڈیلی بیسس پہ, آورلی بیسس پہ آپ نے کرنی ہے, کیونکہ اتنی کہ گلوبل ایک دنیا بن گئی ہوئی ہے. ہر بندہ ہر وقت جب بھی کسی کو پاکستان کی کسی سے بات کرنی ہے, ایک پاکستانی بزنس مین ہے, اس نے کسی کو پچ کیا کہ میں آپ کو کوئی چیز ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, اس بندے نے کیا کرنا ہے, اس نے امیجیٹلی پاکستان کو چیک کرنا ہے انٹرنیٹ پہ, اس نے پاکستان کے میڈیا کو دیکھنا ہے, اس نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں, اور اس کو وہاں پہ کیا نظر آئے گا, دیٹ ول میک ہز پرسیپشن. وہ پھر آپ کے ساتھ بزنس کرے گا. اسے تو وہاں پہ نظر آئے گا کہ کوئی ایک بندہ ڈیلا جیل میں بیٹھا ہوا ہے, وہاں کی لڑائی چل رہی ہے, وزیر اعظم صاحب پتہ نہیں یہ ہونے والے ہیں, پولیٹیکل لڑائی ہائٹ پہ ہے. اچھا ہماری جو ہے جو نیوز, چھوٹی چھوٹی نیوز بھی ہیں, گلی محلے کی نیوز کو بھی چینلز جو ہے وہ اس کو اتنا بڑا کر کے دکھا رہے ہیں. اچھا میں اس میں آپ کا تجربہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ تو چلو آلدو سسٹم بھی ڈفرینٹ ہے یو اے ای میں, لیکن مجھے یاد ہے وہاں پہ ایک بلڈنگ میں آگ لگ گئی نیو ایئر میں, اور وہاں پہ اوپر والی یعنی منزل سے ایڈریس ہوٹل میں, یس اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, تو میرے کزن نے مجھے ویڈیو بنا کے بھیجی, تو اس نے کہا جی کئی لوگوں کو وہاں سے اوپر سے چھلانگ بھی لگائی ہے. تو وہ خبر پتہ کس طرح چلی یہاں پہ, یہاں کے کسی چینل نے وہ خبر دی کہ جی وہاں پہ آگ لگ گئی ہے وہ. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا نا, قریب بھی کسی کو پتہ نہیں کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے. تو آپ اس کو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنی بری خبر کو چھپا لیتے ہیں, کیونکہ پوری دنیا اگر ہم اس کو دکھائیں گے تو اس کا ہمیں نقصان ہے. تو آپ اس ماڈل کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا ہم بھی یہاں پہ ایسے کریں؟ مطلب میں تو اس میں ایک آرگومنٹ بھی آتا ہے کہ فیس سینٹر میں آگ لگے اور اگر میں اسے نہ دکھاؤں, میں ایک بات ہے تو سر یہ فیس سینٹر کی ساتھ والی 10 بلڈنگ بھی جل جائیں گی. آپ بالکل ٹھیک ہے, دیکھیں یہ دونوں طرف کا آرگومنٹ ہے. اچھا لیکن اس میں کیونکہ میرے تو بہت سارا ذاتی ایکسپیرینس رہا ہے یو اے ای میں. اب یو اے ای میں ہوتا کیا ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ دکھا نہیں سکتے, اچھا آپ نیوز دے سکتے ہیں, لیکن نیوز کا اینگل جو میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے جو یو اے ای گورنمنٹ کا, وہ پہلے چینل سے نیوز کے اینگل پوچھے گا کہ آپ کا اینگل کیا ہے. اچھا پھر سب سے بڑی جو ہے وہ فوکس کس چیز کے اوپر ہوگا, 2 چیزوں کے اوپر. ایک جو ہے ریسکیو آپریشن کے اوپر, کہ وہ جو ہے وہ آپ کا ٹی وی دکھا رہا ہوگا کہ اس کا ریسکیو آپریشن کیسے چل رہا ہے. اس کے لیے آپ کے لیے جو لوگ یہاں پہ ہوم لیس ہو رہے ہیں یا جن کے لیے پرابلم ہوگی, یہ لوگ کہاں جائیں گے, ان کے لیے شیلٹر جو ہے ارینجمنٹ ہے وہ, کیونکہ 2-3 اس طرح کی ہوئی کہ جس میں میں خود موجود تھا وہاں پہ, تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ چیزیں ساری آپ دکھا سکتے ہیں. دا اونلی تھنگ کہ جو آپ نے نہیں دکھانی, اور جو میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا رائٹ ڈیسیژن آف دبئی گورنمنٹ یا کسی بھی گورنمنٹ کا جو ہے اگر ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اس کو جب اس طرح سے دکھائیں گے تو ایک جو ہے کہ ایک بہت بڑی کیوس پھیلے گی لوگوں کو بہت زیادہ, کیونکہ ہمیشہ فیئر اٹ سیلف از اے بگیسٹ فیئر, خوف خود ہی بہت بڑا خوف ہوتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی جب خدا نخواستہ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہم امدادی جو کام ہے ریسکیو والے, اس کے اوپر ہمارا فوکس بالکل نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ لوگ خراب ہو گئے, لوگوں کا نقصان ہو گیا, لوگ یہ, تو ہم بار بار مصیبت اپنی دکھائی جا رہے ہیں. ہم وہ دکھا رہے ہیں. اگر ہم نے میڈیا کے ذریعے ہی کسی کی مدد ہونی ہے تو ریسکیو والا بھی تو کسی کو پتہ چل سکتا ہے کہ گورنمنٹ یہ کرنے جا رہی ہے اور گورنمنٹ یہ کرے گی, تو تاکہ لوگ وہاں پہنچ جائیں اگر جانا. مجھے یاد ہے کہ ایک میرے خیال میں ایک حملہ ہوا تھا, تو بعد میں پتہ یہ چلا تھا جو ٹیررسٹ ہیں وہ ہمارے چینلز دیکھ رہے تھے اندر بیٹھ کے, تو ہمارا جو ٹی وی چینل ہے وہ بتا رہے تھے کہ بھائی اب یہاں سے وہ سارا فیڈ وہاں سے لے رہے تھے, سیکورٹی ایجنسیز یہاں تک پہنچ گئی ہیں, یہاں پہنچ گئی ہیں. تو بعد میں پتہ چلا وہ اندر بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے تھے, انہوں نے پتہ تھا کہ کہاں تک پہنچ گئے. تو اس کے اپنے نقصانات اس کے بالکل مانتے ہیں کہ اس کے نقصانات ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے میڈیا کو
ذرا اس اینگل پہ غور کرنا چاہیے. ہمارا جو بھی ادارہ ہے وہ دیکھ لے کہ بھائی یہ ہماری اینگلنگ کیا ہے, کیا اس سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے. اگر ملک کا امیج صحیح نہیں جا رہا, دیکھیے وہ اگر رپورٹنگ نہیں ہونی چاہیے. وہ رپورٹنگ نہیں ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ ہمیں اپنی قوم کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ ہم انہیں مایوس نہ کر دیں. دیکھیے میں منہیٹن میں رہا ہوں, میں نے وہاں کی جو پولیس کے ساتھ میری بڑی ایسوسیشن رہی کہ میں کافی وزٹ کرتا تھا انہیں کافی این جی اوز کے تحت. تو میں نے ان کے جو شیٹس دیکھی ہیں کہ ایک ایک ٹائم میں ایک ایک شفٹ میں ایک ایک پولیس اسٹیشن کے اندر کو 20 ڈکیتیاں جو ہے وہ ہو رہی ہیں, عام ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. اچھا لیکن ایک بھی وہ ڈکیتی جو ہے نا وہ وہاں پہ ہمارے کراچی میں جو 3 کروڑ کی آبادی کا سٹی ہے وہاں پہ اگر ایک ڈکیتی ہو گئی ہے تو ہم اس کو اس طریقے سے بریکنگ نیوز کے ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ دیٹ از انبلیویبل. تو آپ مینہٹن کے صرف اس علاقے کا بتا رہے ہیں؟ میں صرف اس ایک علاقے کی بتا رہا ہوں. مینہٹن کے اندر 4 سے 5 پولیس اسٹیشن ہیں اور میں صرف ایک شفٹ کی بات کر رہا ہوں ابھی کہ وہاں پہ 20 رابریز ہو جاتی تھی. 20 رابریز جو ہے وہ ایک شفٹ کے اندر 8 گھنٹے کی جو شفٹ ہے, کیونکہ وہاں پہ تو ہمارے پولیس والوں کی طرح تو نہیں, بیچاروں کو 24 گھنٹے چلانا ہے انہوں نے, وہاں پہ تو 8 گھنٹے کی شفٹ ہے. تو ہر کسی نے اپنی سپروائزر نے شفٹ کلوز کرنی ہے. تو واقعات وہاں پہ بھی اتنے ہو رہے ہیں. وہاں پہ واقعات ہم سے کوئی میں کہتا ہوں کوئی 400 گنا زیادہ ہو رہے ہیں, کوئی 400 ٹائم زیادہ ہے. لیکن آپ کبھی مجھے CNN پہ دکھا دیں, آپ کبھی جو ہے مجھے فاکس پہ دکھا دیں یا کسی بھی ایسے لیڈنگ چینل کے اوپر آپ دکھا دیں, اس طرح کی چیز وہ کبھی آپ کو نہیں ملے گی. ایک نقطہ جو ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی تھی, آپ نے کہا جی اس کو آپ نے نام دیا ٹورزم کو ڈومیسٹک ٹورزم, اور آپ نے کہا کہ بیسیکلی جو فارنرز آتے ہیں نا مین تو چنک وہ لے کے آتے ہیں. ایسے ہی اب ہمارے یہاں ادھر بڑی ڈبیٹس ہوتی ہیں, میں اس کو نہیں چاہتا کہ گفتگو کسی اور طرف نکل جائے, لیکن یہاں پر ایک بڑا آرگومنٹ ہے کہ جی اگر آپ وہ لوگ شراب پیتے ہیں, ان کو جس طرح کا ماحول چاہیے, کیونکہ میں نے یہاں پہ نا ایک فارنرس تھے 4-5, تو میں نے ان سے پوچھا لاہور میں ہی ان کا کام ہے, تو آپ کیا یعنی آپ کہاں جاتے ہیں انجوائمنٹ. اب میں ایک لاہور میں پیدا ہونے والا بچہ ہوں جس کو یہ لگ رہا ہے کہ لاہور ہی بہت بڑی چیز ہے, کچھ سالوں پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ لاہور میں تو گھومنے پھرنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے, اور ہمارے جانے کے لیے تو کوئی نہیں ہے جگہ. تو اب میرے ذہن میں وہی چل رہا ہے کہ یہاں پر تو بڑے زبردست ریسٹورنٹ ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں پہ یعنی ہمارے یہاں پہ کام ضرور ہے, ہم ارننگ بھی یہاں سے کر رہے ہیں, لیکن نہ تو کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہو سکے. اور پھر انہوں نے جب وہ بات کرتے ہیں, ہمارا بلیف تو جو بھی ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں شراب چاہیے, بیئر چاہیے. وہ تو کیا اس سیگمنٹ کو بھی آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہونا چاہیے یا کوئی محدود کر دینا چاہیے؟ بہرحال اس پہ ڈسکشن. دیکھیں میں ایک آپ کو چھوٹی سی اگزامپل یہ دے دیتا ہوں کہ آپ نا اب دبئی کے ماڈل کو اگین, کیونکہ میں نے اس ماڈل کے اندر بہت کام کیا ہے, اب دبئی کے ماڈل کو اٹھا کے دیکھیں آپ. جو سب سے جو پاپولر روڈ ہے جمیرہ روڈ, بالکل اس کے اوپر 14 مسجدیں ہیں اور 14 ہی بار ہیں, یہ میں نے گنے ہوئے ہیں. اچھا آپ نے گنے, میں ویسے پڑھا ہوا ہوں. اچھا ہاں جی, کہ وہ گنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی ہیں. اچھا نماز کے ٹائم پہ آپ دیکھیں گے کہ 14 کی 14 مسجدیں فل ہوں گی. اچھا, اور شام کو جو ہے 14 کے 14 بار جو ہے وہ بھی فل ہوں گے. اچھا اب یہ ہے کہ دیکھیں ریلیجن میں سب سے جو ہے یہ قرآن کی بھی ورس ہے کہ دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے جانا چاہ رہا ہے کہ جس نے جہاں پہ جانا ہے وہ چوائس ہے, وہ انڈیویجول چوائس ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے لاہور میں یا کراچی میں یا اسلام آباد میں اس وقت جو ہے وہ شراب اویلیبل نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں وی آر لیونگ ان اے فولس پیراڈائز, کہ جو ہے وہ ہر جگہ پہ بچے کو پتہ ہوگا کہ فلاں 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 فلاں. تو ہمیں میرے خیال میں اس جو ہے منافقانہ رویے سے باہر آنا چاہیے. اگر ہم اپنی سیل جو ہے امپورٹ اور سیل, ڈومیسٹک سیل, مری بیوری کی سیل, یہ ساری کی ساری سیل کو اگر آپ جو ہے اکومولیٹ کر لیں, اور جو امپورٹ ہو کے آئی ہے کیونکہ ساری ڈاکومنٹڈ ہے نا, ساری چیز ہے, اس کو آپ ایکومولیٹ کر لیں تو وہ اتنے بڑے نمبرز بنیں گے کہ شاید دبئی میں جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ الکوہل نہ بکتی ہو جتنے بڑے نمبرز ہمارے بنیں گے. آپ ابھی یعنی روکنے کے باوجود یہ جو ہے یہ اس میں جو ہے سپریس کرنے کے باوجود, ٹھیک ہے نا, تو نمبرز, تو یہی نمبرز
تبھی بھی یہی نمبرز ہی رہنے ہیں. تو میں تو ذاتی طور پہ یہی کہوں گا کہ اس کو اسپیشلی فارنرز کے لیے جو ہے اس کو جگہیں جو ہے وہ مختص ہونی چاہیے, کیونکہ آپ نے جب دنیا کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ نے ان کو ان کے اسی طریقے سے جس طرح ہم چاہتے ہیں, فار ایگزامپل کہ ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ میں ہمیں حلال میٹ بھی ملے, ہمیں مسجد بنانے دی جائے, ہمیں مسجد کی اجازت دی جائے, وہ دیتے ہیں جگہ جگہ میں. ہم نے امریکہ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ چرچز جو ہے وہ مسلمانوں نے خرید کے, چرچز جو بینکرپٹ ہو گئے ان کو خرید کے ان کو مسجدوں میں کنورٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, میں ابھی فلوریڈا سے ہزاروں کی تعداد میں ہے, کوئی 1 2 4 5 کی میں بات نہیں کر رہا. بتا رہے تھے کینال ایکڑز میں ہم زمین لے رہے ہیں مسجد کے لیے, ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اسے. ایگزیکٹلی. تو یہ سارا کچھ جو ہے جب وہاں پہ الاؤڈ ہے, ہمیں الاؤڈ ہے, وہ ان کا وہ اسی فارمولے کو آپ دیکھتے ہوئے تو آپ کو فارنرز کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے, ہمیں ٹورزم کو لے کے آنا ہے. کیونکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ٹورزم ایک پاکستان کا بہت بڑا سیویئر ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری حکومت, ہمارے پرائم منسٹر, کوئی بھی ہیں ریگارڈلیس, میں کبھی پولیٹیکل میٹرز میں نہیں جاتا, لیکن کوئی بھی ہیں, ہم 1 یا 2 بلین ڈالرز کے لون کے لیے یا اس کی امداد کے لیے جو ہے ہم کوئی 6 کنٹری پھرتے ہیں جو مختلف قسم کا کشکول اٹھا کے, لیکن جو ہے ہم اگر صرف کچھ چیزوں کو ٹھیک کر لیں اپنی, یہ ہمارے اپنے ریسورسز ہیں جو ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں, ان کو ہم اسٹریم لائن کر لیں, ہم جو ہے یہ 1-2 بلین ڈالر کی, میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. ہمیں ٹرکش جو ہے انہوں نے صرف یہ بال لگا کے جو ہے نا, صرف بال لگا کے 2.5 سالوں میں انہوں نے صرف ایک میڈیکل ٹورزم کی ایک پروڈکٹ کے اوپر میں نے پریزنٹیشن لی ان سے, ان کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے, تو انہوں نے 2.5 سال میں بالوں کے بزنس کو وہ $4 بلین پہ لے گئے, صرف بال لگا کے. آپ آج استنبول کی کسی بھی جو ہے نا وہ آپ جائیں ایئرپورٹ پہ دیکھیں, ہر بندہ جو ہے وہ آتے ہوئے اور شیپ میں ہوتا ہوا ہے, جاتے ہوئے وہ اس نے سر پہ کوئی چیز رکھی ہوتی ہے, وہ بال لگوا کے جا رہا ہے. اور ہمارے ہاں اس سے آدھی پرائس پہ بال لگ رہے ہیں, ہمارا سرجن ان سے زیادہ قابل ہے, لیکن کیونکہ ہم ان پروڈکٹ کو مارکیٹ نہیں کر رہے. اسی طرح ہماری ایجوکیشن ٹورزم جو ہے وہ اس کو ہم نہیں کر رہے. ہم یہاں پہ لاکھوں سٹوڈنٹ لا سکتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر, ہم صرف چیزیں وہ ہیں کہ صرف پلاننگ کرنی ہے. آپ کہہ رہے ہیں پروڈکٹ پاس پڑی ہے, پروڈکٹ آلریڈی پڑی ہے, اس کو ہم نے تھوڑا سا ری شیپ کرنا ہے, اس کو برانڈ کرنا ہے اور اس کو مارکیٹ کرنا ہے, اور دیٹس اٹ. یہ فرسٹ ایئر میں صرف 1 ایئر کے ایفرٹ جو ہے وہ ہمارے $5 بلین پہ جائیں گے, اور ودن 3 to 4 years, that's it, ہم $25 بلین, ہماری پورے پاکستان کی جو اس وقت ایکسپورٹ ہے وہ $22 بلین ہے, جس میں ہم پوری کی پوری ساری اپنی پروڈکٹس بیچتے ہیں. یہ وہ پیسہ ہے, ٹورزم کا ایسا پیسہ ہے کہ جو آپ کے ملک میں آئے گا, صرف لوگ جیبوں میں ڈال کے لے کے آئیں گے, اپنے کریڈٹ کارڈ لے کے آئیں گے, یہاں پہ سواپ کریں گے, خرچیں گے. پاکستان ایک ایسی ڈیسٹینیشن بن چکا ہوا ہے, اور الحمدللہ ہماری بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس میں, کہ جو ہے کہ وہ اتنی ٹورزم کے لیے اتنی کہ اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن ہے اس وقت پاکستان, کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. گلوبل چارٹ کے اوپر آپ دیکھیں تو پاکستان چیپسٹ ڈیسٹینیشن ہے. اگر ہم اس کو صرف ایز اے چیپسٹ ڈیسٹینیشن ہی مارکیٹ کرنا شروع کر دیں تو ہم جو ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ پاکستان لا سکتے ہیں. میں نے آپ کی چینل پہ دیکھا اکثر فارنرز بھی جا کے ایکسپلور کر رہے ہیں, اور وہ بھی کوئی اینکرز وغیرہ بھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں؟ ہاں جی, ہم نے 2 فارن اینکرز بھی ہیں ہمارے پاس. وہ جاتی ہیں یا جاتے ہیں پاکستان کو دکھاتے ہیں جا کے؟ ایگزیکٹلی, وہ جا کے ہر جگہ پہ ملک کو دکھا رہے ہیں. بلکہ بہت سارے, ہماری ایک اینکر پولش ہیں ابھی, انہوں نے وہ نہ صرف ہمارے پاس اینکرنگ کرتی ہیں بلکہ وہ ایوری منتھ جو ہے وہ 25 سے 30 لوگ, پولش لوگ لے کے آ رہی ہیں یہاں پہ, وہ ان کو دکھا رہی ہیں, جی بھی دکھا رہی ہیں, دوسرا دکھا رہی ہیں, تیسرا دکھا رہی ہیں. تو یہی چیز ہے, ہم جیسے جیسے اپنے پازیٹیو امیج کو دکھائیں گے. وہ ایک بات میں اگر آپ کرنا چاہیں تو, آپ نے مجھے مارننگ شو والی مثال دی, میں چاہوں گا کہ آپ وہ کریں کہ آپ نے بتایا کہ جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ نیوز پیٹرن ایک ہی ہے, پروگرام پیٹرن ایک ہی ہے, بھئی ایسے ہی کر لو, 3 سیاستدان بیٹھ جائیں,
دو ہی اور مارننگ شو کا بھی یہی ہے ایسے وہ کہ جی آ جائیں. ہر چینل نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ مارننگ شو جو ہے وہ فرض ہوا ہے ہمارے اوپر نمازوں کے ساتھ ہی کہ ہم نے جو ہے وہ یہ مارننگ شو رکھنا ہی رکھنا ہے. ہم نے 3 سال چینلز کو فالو کرتے ہوئے ہم نے بھی سمجھا کہ شاید جو ہے نا یہ فرض ہمارے اوپر بھی واجب ہے, تو ہم نے اس کے اوپر ورکنگ کی. ہم نے دیکھا کہ اس ٹائم کے اندر وہی ایک نانسنس چل رہی ہے ہر جگہ کے اوپر, اسی طرح کی ایک جیسا کہ وہی شادی بیاہ, کہیں ٹیرٹ کارڈ ریڈر بیٹھا ہوا ہے, کہیں کچھ اور ہے, کوئی نہ کوئی چل رہی ہے. ہم نے اس کو ایک دن میں نے اس کو ٹوٹلی میں نے بند کر دیا. میں نے کہا یہ سیٹ اٹھا کے پیچھے رکھ دو, اس کو بند کر دو. جو ہماری اینکرز تھیں ان کو ہم نے 1 منتھ کی جو ان کا نوٹس کے مطابق سیلری تھی ہم نے ان کو رسپیکٹفلی دی, اور ہم نے انہیں کہا کہ جی ہم اس شو کو آئندہ کیری نہیں کریں گے. بلیو یو می ہماری اس ٹائم سلاٹ کی جو ریٹنگ ہے وہ 3 گنا بڑھ گئی ہوئی ہے جب سے ہم نے یہ مارننگ شو بند کیا. تو اس میں دکھا یعنی اس سلاٹ میں کیا چلتا ہے؟ اب ہم اس میں آؤٹ ڈور دکھاتے ہیں, ہم اس میں پازیٹیو کانٹینٹ دکھاتے ہیں. لوگ جو ہے وہ مارننگ شو سے سوئچ کر کے ہماری طرف آ رہے ہوتے ہیں. ہماری 3 گنا ایگزیکٹ 3 ٹائمز جو ہے وہ ہماری ریٹنگ بڑھ گئی. تو اسی طرح میرے خیال میں یہ ہے کہ ابھی ہمیں نیوز چینلز کو سنیپ آؤٹ کرنا پڑے گا, یہ اس وقت کی ضرورت ہے, ورنہ ہم اس انڈسٹری کو بھی نقصان پہنچائیں گے. کیونکہ نہ صرف یہ کہ صرف ایز اے نیوز چینل کی بات نہیں ہے, ٹی وی انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے. اس انڈسٹری کو فلورش ہونا چاہیے, اور وہ اسی صورت میں ہوگی اگر ہماری ویورشپ, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں, آپ دیکھ لیں کیونکہ میں تو اسٹیٹسٹک آن اے ڈیلی بیسس پہ میں چیک کرتا ہوں ٹی آر پیز اور ساری. جی اس وقت جو ویورشپ ہے آپ کی وہ ملینز میں جو ہے وہ کانسٹنٹ گرتی جا رہی ہے ایوری منتھ. جو اوورشپ کی میں ویورشپ کی میں بات کر رہا ہوں کہ ٹی وی سے لوگ جو ہے وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں, وہ یا ڈیجیٹل پہ جا رہے ہیں یا کسی اور پلیٹ فارم پہ جا رہے ہیں. ٹی وی کی تو کم ہو رہی نا, وہ ٹی وی کی کانسٹنٹلی کم ہوتی جا رہی ہے. تو اس میں ٹیکنالوجی از پلینگ اے پارٹ, نو ڈاؤٹ ان دس کہ ڈیجیٹل کی طرف لوگ جا رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی چینلز خود بھی ایک نیگیٹو رول پلے کر رہے ہیں ان مائی پوائنٹ آف ویو. ود ڈیو اپالوجی, میں بہت نیو ہوں اس بزنس میں, لیکن میرا انالیسس جو ہے وہ یہ ہے کہ میں ایوری سنگل ڈے کی ہم ریٹنگ پہ چلتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں جو میرے سامنے نمبرز آ رہے ہیں ان کی بنیاد پہ میں یہ بات کر رہا ہوں. ایگزیکٹلی, میں بالکل ڈاکومنٹڈ نمبرز پہ بات کر رہا ہوں. یہ بتائیے کہ چینل جو ہیں یہ تو بہت مہنگا کام ہے چینل چلانا. آپ کے چینل میں بھی سینکڑوں ملازمین ہوں گے, تو یہ جو ہمارے جو نیوز چینلز ہیں میں جانتا ہوں جو پہلے 5-6 ہیں شاید, وہ تو اپنے اخراجات پورے کر لیتے ہیں, وہ بھی بیئرلی کر رہے ہیں. ہاں مشکل ہو گئے, اور نئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہے اس میں. تو نیچے والے تو پھر سبھی جو ہے وہ اپنے, اگر میں آسان الفاظ میں کہوں تو اپنی جیب سے دے رہے ہیں اخراجات, اور کروڑوں میں ہیں وہ. تو آپ کے ہاں کیا ہے اگر آپ بتانا چاہیں؟ دیکھیں میں اس میں میں ہمیشہ اوپن بات کرتا ہوں. میں نے اس کو اپنے, یہ ہمارا 4تھا سال ہے, ٹھیک ہے جی. ہم نے اپنے 3 ایئرس کے اینڈ پہ, یعنی کوئی آلموسٹ 4-5 منتھس اگو, ہم نے جو ہے چینل کو ہم بریک ایون ہم نے اپنا کراس کر لیا ہوا ہے. وی آر ان پروفیٹیبلٹی الحمدللہ جو ہے. ہم اس کو, حالانکہ یہ وہ ژانرا تھا کہ جس میں کسی کو تھا ہی نہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کامیاب کسی صورت میں, نہ یہ بزنس ماڈل بن سکتا تھا. شروع میں ہم نے اس کو واقعی یہ پیشن ڈریون پروڈکٹ تھی, پیشن کے ساتھ کام کیا. میں نے اپنی دوسری ساری جگہوں پہ ہم پیسے کماتے تھے اور یہاں پہ لگاتے تھے جی اپنا جو ہے یہاں سے کما کے یہاں پہ لگاتے تھے. 3 سال میں اگر آپ پروفٹ میں آ گئے ہیں تو 3.5 سال ہم نے جیب سے ڈالے ہیں, لیکن وہ کانسٹنٹلی کم ہوتے جا رہے تھے, ٹھیک ہے. اور اب جا کے جو ہے ہم جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ ہم پروفیٹیبلٹی پہ ایڈ ہو گئے. پروفٹ کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ خرچے پورے ہو جاتے یہی بہت بڑی بات ہے. نہیں ہم تو جی الحمدللہ جی ہم وی آر ان پروفیٹیبلٹی ناؤ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آپ کے پاس ابھی بھی پاکستان میں اگر آپ پازیٹیو بات کر رہے ہیں, پازیٹیو دکھا رہے ہیں, تو اسپیس بہت بڑی موجود ہے. بہت بڑی اسپیس موجود ہے, بہت بڑی اسپیس موجود ہے, میں سمجھتا ہوں. اور ابھی تو ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, ہم نے ابھی ایگریمنٹ سائن کیا ہے ہم نے یو ایس اے میں ڈش نیٹ ورک اور سلینگ کے ساتھ. تو ہم ڈی پی یو ایس اے کے نام سے وہاں پہ لانچ کر رہے ہیں. ابھی میں نیکسٹ منتھ میں فیبروری میں آلریڈی میں نے ڈیل نیگوشیٹ کر لی ہے. ہم ڈی پی گلف
کے نام سے ہم دبئی سے لانچ کر رہے ہیں، اور پھر ڈی پی یورو کے نام سے یورپ سے وہ ہم یو کے سے لانچ کر رہے ہیں. تو ہم 3 ٹی وی چینل اسی کو برانچ آؤٹ کر کے اس کے اندر ہم لوکل کانٹینٹ ڈالیں گے تینوں جگہوں سے. اور وہ ہمارا بالکل ہم نے ڈیڈ لائن رکھی ہوئی ہے، مارچ تک ہم یو ایس اے اور دبئی لانچ کر دیں گے، یو اے ای، اور پھر اپریل اور مئی میں ہم یو کے لانچ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ آپ نے بھی بڑے ڈفرینٹ تجربے کیے ہیں. جس طرح میں دیکھ رہا تھا کہ وینا ملک جاتی ہیں کسی جگہ پہ اور جا کے وہ دکھاتی ہیں، یا امین حفیظ تھے. جی تو یعنی یہ آل ڈفرینٹ ہی بالکل ان کا تھا، یعنی وہ تھیں انٹرٹینمنٹ سے تھیں، یا اگر یہ امین حفیظ تھے نیوز سے تھے. تو یہ تجربہ یا اس طرح سے یہ آپ کی ڈیفینیٹلی آپ کے اپنے ہی چیزیں ہوں گی. کس طرح سے یعنی کہ کسی بھی بندے کو اس میں لانا، اور پھر ان کا فیڈ بیک کیا ہوتا ہے اس طرح کے لوگوں کا؟ بہت اچھا. دیکھیں، آپ وینا سے پوچھیں یا اگر امین حفیظ سے پوچھیں گے تو وہ یہ ہے کہ وہ دے لوڈ اٹ. ہم بلکہ ابھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں کچھ اور بڑے نام چینل سے. ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 1 منتھ کا ہمارے ساتھ صرف آپ کانٹریکٹ کریں. اچھا، اس میں ہم آپ کو ایک گڈ ریزنیبل اماؤنٹ دیں گے، بڑی اچھی اماؤنٹ، یہ نہیں کہ تھوڑی بہت اماؤنٹ، بڑی اچھی اماؤنٹ، کمپیٹیبل اماؤنٹ. ہم آپ کو بٹوین 2 to 3 ملین کا ہم نے پیکج نکالا ہے. 1 مہینہ ہمیں دیں، اپنی بریک لیں اس نیوز سے اور باقی ساری چیزوں سے، ہمارے ساتھ جائیں. آپ بندے توڑے نیوز سے. اچھا، اس 1 مہینے میں آپ چھٹی کریں، چھٹی لے لینا اپنے چینل سے. اچھا، بلکہ ہم آپ کو بھی کہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ 1 مہینے میں ہم آپ کے 24 پروگرام ریکارڈ کریں گے. ٹھیک ہے. ایک پوری ایک سٹریک پہ ہم آپ کو لے کے جائیں گے پوری. اس میں آپ کا ویوز کہ آپ جو ہے پاکستان کو کن آنکھوں سے، کس لینس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ویوز کیا ہے. تو وہ نہ صرف جو ہے وہ پورے پاکستان کو بھی پازیٹیو کریں گے. ہماری جو یوتھ جو ہے وہ آج اس کو ہوپ کی بڑی ضرورت ہے، اس کو پازیٹیوٹی کی بہت بڑی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکہ سارے کے سارے اینکرز کا یہ ایک قسم کا CSR ہے کہ وہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ 1 مہینہ لگائیں، جس طرح وہ آپ تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا لگاتے ہیں. تو اس طرح یہ ہے کہ 1 مہینے کے لیے بریک لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 1 مہینہ ہمارے ساتھ لگائیں، اور انشاءاللہ جو ہے دیٹ ول میک اے بگ ڈفرینس فار دا کنٹری ایز ویل ایز فار یور سیلف. چلیں اب یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کا بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے. اب ماشاء اللہ کہ جی اتنی چیزیں کر رہے ہیں آپ کی ماہانہ آمدن کیا ہے اگر آپ بتانا چاہیں؟ اچھا، ماہانہ آمدن تو یہ ہے کہ آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ پچھلے جو اب سمجھ لیں کہ کوئی 6واں 7واں سال ہے پاکستان دوبارہ سے پرماننٹلی آئے ہوئے. تو اب یہ ہے کہ اس میں اب آلموسٹ جو پیسے لاتے تھے ہم دبئی سے کما کے، اچھا، یا کمائے ہوئے تھے پہلے وہ لگا کے، اب وہ بس تھوڑے سے رہ گئے ہیں وہاں. تو وہ لا کے ہم نے نا لٹرلی جو ہے کہ وہ یہی تھا کہ ہم ایک کے بعد ایک پروجیکٹ ایک تو ہم نے شروع کر دیا. پھر ہمارے پروجیکٹ سارے کے سارے سوشل اینگل کے ساتھ تھے. ہمارا کوئی بھی ایسا پروجیکٹ جو 100% کمرشلزم کی طرف نہیں. ایون اب یہ دیکھیں 31 ایکڑ کی لینڈ کے اوپر ایک ولیج بنانا، تو اور اس کو اب ہم 2.5 سال سے اس کے اندر پیسے ڈال رہے ہیں. اور آپ جب مجھے بتا رہے تھے یہ شروع کرنے سے پہلے تو میں سوچ رہا تھا کہ اتنی مہنگی جگہ پہ کوئی کیوں بننے دے گا. تو ہم نے اس کو سارے کو صرف یہ تھا کہ اس کے اندر ایک سوشل اینگل تھا. تو میرا یہی ہے کہ آپ جو بھی کاروبار کریں اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ یہ دیکھیں کہ کیا آپ لوگوں کے لیے، عام پبلک کے لیے، پاکستانیوں کے لیے کوئی نہ کوئی اچھی سہولت، کوئی نہ کوئی ان کے لیے کوئی اچھائی کر دیں. تو میرے خیال میں آپ نے بہت بڑا نام کما لیا، جو ہے بہت بڑا ارن کر لیا. آپ کہہ رہے ہیں یعنی آپ کا فائدہ تو ہونا ہے اس میں، آپ کا فائدہ تو اللہ تعالیٰ، دیکھیں یہ لا آف نیچر ہے. جب آپ لوگوں کا بھلا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتی، وہ آپ کا بھلا ضرور کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو بزنس کا کوئی ایسا کوئی گر ہے جو آپ بتانا چاہیں گے کہ یار یہ چیز نہیں، یہ ہونا ہی ہونا ہے، اس کو اگنور کر دیں اور آگے بڑھیں؟ بزنس کی کوئی اگر آپ 1-2 باتیں کہنا چاہیں کہ دیکھیں بزنس میں بس میں یہی کہوں گا ہماری یوتھ کو کہ بی کنسسٹنٹ. ہمارے ہاں پرابلم، جو سب سے بڑی پرابلم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی ایک چیز کو
نہیں کرتے, ہم ایک ہی ٹائم پہ ملٹیپل چیزیں کرنا چاہتے ہیں. یہ میں نے کروڑوں نہیں اربوں روپے لوز کر کے جو ہے نا وہ یہ ایک چیز سیکھی ہے کہ ابھی فار ایگزامپل میرا پہلے یہ اس سے پہلے جب ڈسکور پاکستان کا پروجیکٹ تھا تو میں اس دوران مجھے ایسے ایسے پروجیکٹ آفر ہوئے تو میں آگے سے صرف ایک بات کہتا تھا, میں کہتا تھا کہ یار جب تک میرا یہ پروجیکٹ سٹیبل نہیں ہوتا نا تو میں آپ کو ایک بات کروں کہ میں نے کہا کہ اگر آپ مجھے کہیں نا کہ کراس دا اسٹریٹ ایک ٹرک ایک سونے کی کان ہے, اس میں سے ہم نے صرف 2 بندوں نے جانا ہے جا کے سونا ٹرک میں لاد کے لے کے آنا ہے, تو میں وہ بھی کر لینے نہیں جاؤں گا, کیونکہ میرا اتنا کہ فوکس ہوگا اپنی اس پروڈکٹ کے اوپر جو بھی ہے. تو جو بھی آپ اپنا آئیڈیا سوچیں وہ اس کو ضرور کریں. پیسہ میں نے لائف میں نے بھی یہ کیا ہے اور آپ کو ہزاروں کی ایگزامپلز موجود ہیں. جب آپ کے اندر ڈیڈیکیشن ہوتی ہے, جب آپ کے اندر پیشن ہوتا ہے تو پیسہ آپ کو فالو کرتا ہے. یہ پیسہ خود سے آ جاتا ہے. کامیاب آدمی جو ہے وہ پتہ نہیں صبح جلدی اٹھتا ہے رات کو جلدی سوتا ہے, وہ اتنے گھنٹے کام کرتا ہے, یہ ساری یہ میرا نہیں خیال اس کا کوئی سیٹ رول ہے, نہیں ہے. اس کا صرف ایک ہی سیٹ رول ہے کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے اس کو ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نے یہ کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہونی چاہیے انکلوڈنگ یور سیلف کہ جو آپ کو اس ارادے سے ہٹا دے. اس کے اوپر محنت کریں اور تھوڑا سا پیشنس رکھیں, کیونکہ راتوں رات چیزیں نہیں ہوتی. آپ تھوڑا سا پیشنس رکھیں گے, محنت کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کامیاب نہ ہوں. یہ کہ ریسپی یہی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی ریسپی نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا, اور مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو بھی پسند آئے گا. اس میں لوگوں کے فائدے کی بہت سی چیزیں ہیں. جس طرح سے آپ نے انیشیٹیوز لی ہیں, پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے, آپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, عوام کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. میں آپ کی جو مزید کامیابیوں کے لیے دعا گو ہوں. تھینک یو سو مچ تھینک یو فار ہیونگ می. بہت بہت شکریہ. تھینکس.